الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول نبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكافل عبده صدق الله صدق بلغ رسول نبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ بفضل خداوندی اللہ تبارک و تعالی کے صدقے طفیل، اولیاء اللہ کے صدقے طفیل، بزرگان دین کے صدقے طفیل آپ لوگ تمام خوش و خرم رہیں گے. اس نشست کے لیے سورہ زمرہ کی 35 نمبر آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس چیز پر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں نادش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین. اللہ تبارک و تعالی سورہ زمرہ میں کہہ رہا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کافی ہے، بندے کے لیے اللہ کافی ہے. لیکن یہاں ہمارے اس صوفی ٹاکس میں صوفیاء کرام کے پاس اس کے راز کو جاننا ضروری ہے. سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ضرب عادل میں کہتے ہیں رمز فقیری ناز سے غافل نہیں رہا، رمز فقیری ناز سے غافل نہیں رہا، پردہ کوئی نگاہ میں باطل نہیں رہا. رمز فقیری ناز سے غافل نہیں رہا، پردہ کوئی نگاہ میں باطل نہیں رہا. تو اس کے لیے پہلا تو آپ تمام کو نئی ہجری 1445 آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہجری میں نئے اسلامک سال میں ہم تمام کو عزم کرنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کافی کھویا ہے، اب نئے سال میں ہم قادری زندہ نوازی پیر کے عاشق ہمیں ضروری یہ ہے کہ دنیا والے 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں، ہم قادری زندہ نوازی 11 مرتبہ نماز پڑھیں گے. تو لوگوں کو پوچھیں گے تو پہلا اس کا خلاصہ کر دوں، یہ 11 مرتبہ کیا ہے؟ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ تو فرض ہوا. اب صبح نماز کے بعد 20 منٹ کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو آپ جو ہے اشراق کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ظہر کے بعد اوابین کی نماز پڑھیں گے تو 3 بڑھ گیا. اس کے مغرب کے بعد بھی 6 رکعت اوابین نماز پڑھیں گے تو 4 ہو گیا.
اس کے بعد رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں گے اور تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو 6۔ تو ہم قادری ہمارا نمبر ہے 11، تو 11 وقت نماز پڑھنے کا عزم کریں گے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں بول سکتے، لیکن یہ قافلہ ماشاء اللہ میرے سرکار زندہ نواز کے کرم سے آج 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، تو میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں یہ خادم زندہ نواز سے جو جڑے ہوئے ہیں ان تمام سے اب جو نئے سال کے اندر آپ کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، آپ کا پرائمری کلاس اب جو ہے دوسرے جو ہے سیکنڈری کلاس میں جا رہا ہے، تو اب یہاں اظہار تشکر کرنا پڑے گا، اظہار خیال کرنا پڑے گا، اپنے رب سے ملنا پڑے گا۔ تو وہ نماز کی حالت ہے جو ہم کو پاکی دے رہی ہے۔ شریعت کی بھی نماز پڑھیں گے اور طریقت کی بھی نماز پڑھیں گے۔ جب شریعت اور طریقت کی نماز پڑھنے والا ہی جو ہے حقیقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، جس کو میرے پیر کامل سرکار پیر عاجل جاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بن جا مرید تو کسی کامل فقیر کا، بن جا مرید تو کسی کامل فقیر کا، پچھتائے گا تو قبر میں شامل نہیں رہا، پچھتائے گا قبر میں تو شامل نہ رہا۔ تو اس کے لیے شامل ہو جاؤ سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازیوں میں، تب جا کے ہمیں فقیری ملے گی۔ اور دست قدیر کیا ملا؟ دست خدا ملا۔ دست قدیر کیا ملا؟ دست خدا ملا۔ تصدیق کلمہ کر لیا، جاہل نہیں رہا، تصدیق کلمہ کر لیا، جاہل نہ رہا۔ تو آج 1 سال سے آپ کے سامنے صوفی ٹاک میں ہر جمعے کو آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور آپ کو یوٹیوب میں کے ذریعے سے بھی آپ کو یہ کلاس دیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ آگے کا سفر جو طے کریں گے، تو طے کرنے کے لیے رمز فقیری ناز سے غافل نہیں رہا۔ جو رمز فقیری جس کے پاس ہے، تو ہم نے 1 سال متواتر آپ کے سامنے رمز فقیری جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا، تو پردہ کوئی نہیں، پردہ کوئی نگاہ میں باطل نہیں رہا، پردہ کوئی نگاہ میں باطل نہیں رہا۔ تو ہمیں تو اب باطل کرنا نہیں ہے، تو آپ کو دنیا والے 5 وقت کی نماز، سلوک کے راستے کے اندر 4 راستہ ہے، ایک جو سالک کا راستہ، دوسرا فقیر کا راستہ، تیسرا مستان کا راستہ، چوتھا قلندر کا راستہ۔ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ جو ہے سب سے بڑھ کر سیاح لامکہ، نادش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالک کا راستہ استعمال کیا۔ لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ الحسنہ، اللہ تبارک قرآن پاک میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول کے اسوۃ الحسنہ پہ چلیے۔ ہاں، تو یہاں جو ہے جو فقیر بن گیا ہے ہم اس کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے بنا ہے۔ جو مستان بن گیا ہے ہم اس کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے بن گیا ہے۔ جو قلندر بن گیا ہے وہ اپنی مرضی سے بن گیا ہے، وہ ہم اس کو کچھ نہیں بول سکتے۔ یہاں سالک بنانے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، علم عرفان کی ضرورت ہے، طریقت کی ضرورت ہے، حقیقت کی ضرورت ہے، اور معرفت کی ضرورت ہے، تب اور تمام مل کر عمل کی ضرورت ہے۔ بس میرے اس خادم زندہ نواز کے کلاس میں بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا، یا بیان سننے سے کام نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا۔ عمل سے جو ہے رمز فقیری ناز غافل نہیں رہا۔ تو آپ کو اس کو رمز فقیری کو لے کر اس کو یاد رکھنا پڑے گا، اس کو عمل کریں گے تب جا کے یاد ہوگا۔ نہیں، یہاں کوئی ہم نے مریدوں کو نہیں بول رہے ہیں، یہاں سلوک کے راستے کے لیے ہمیں سالک کی ضرورت ہے، صوفیاء اکرام کی ضرورت ہے۔ جب صوفی ہوگا اس کا دل پاک ہوگا۔ آج تو دیکھو کہ ہر کے دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، آنکھ میں جو ہے جلن بھرا ہوا ہے، آنکھ میں جو ہے عداوت بھری ہوئی ہے آنکھ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ زمرہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ الیس اللہ بکاف بعبدہ، یعنی اللہ بندے کے لیے بس نہیں ہے، تو ہمارے لیے ہر دم ہم کو اللہ اللہ کرنا ہے۔ اب اللہ اللہ کیا کرنا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بات کس کی ہے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کون ہیں؟ تو آج اس راز سے عیاں ہو جائیے۔ جب اللہ تعالیٰ
کو دنیا بنانا چاہا اور اپنے آپ کو جانا، اپنے آپ کو میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو اللہ نے اپنے نور کے دو ٹکڑے کیا. ایک ٹکڑے کا نام ہوا اللہ، دوسرے کا نام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ ٹکڑے نے اپنا شکرانہ کلام اول پیش کیا، لا الہ الا اللہ. تو آج لوگ کیا بولتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بس محبت رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. لیکن یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ لا الہ الا اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ کے اندر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر تین رزق ہے. اس کو غوث پاک ہمیشہ کہتے ہیں ہا ہو ہی حیون، یعنی کیا بولتے ہیں کہ ہاں اے میری مریدو، لا الہ الا اللہ کے اندر ہاں جب آئے گا خیال رکھنا، اس کو زندہ کرنا، اس کے بعد ہو کو زندہ کرنا اور ہی کو زندہ کرنا. یعنی لا الہ شریعت کی دیوار الا اللہ کی طرف مڑتی ہے تو وہاں جو وہ موڑ کو کہا جاتا ہے ہاں. اگر اپنے جو ہے اپنے مقصد اپنے منزل کو پہنچنا ہے تو اپنے موڑ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو یہ ہاں ایک ایسا موڑ ہے، تو اگر آپ یاد رکھتے ہو تو الا اللہ ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے. تو ہاں کا موڑ کو یاد رکھنا پڑے گا. اس کے لیے غوث پاک کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عاشقوں، اے میرے مریدوں، آپ ہا ہو ہی حیون حیات کرو. تو اس کے لیے ہا ہو ہی حیون، ہا ہو ہی حیون، اب حیات کرو، ہا کو حیات کرو. اب ہو کا ہوگا انہیں لا الہ الا اللہ، انہیں لا الہ شریعت ہے، الا اللہ طریقت ہے. اب اللہ کو جب طریقت کو جو ہے حقیقت ہے، محمد ہے اور رسول اللہ معرفت ہے. تو جب یا ایک موڑ لگتی ہے ہا کی، دوسری موڑ لگتی ہے ہو کی، اور محمد میں کوئی موڑ نہیں ہے. آپ تمام کے لیے سیاح لا مکاں ہیں، نازش ہر دو جہاں ہے. آپ جیسا آج تک کوئی پیدا نہ ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ نبی ثقلین ہیں، آپ اللہ کو دیکھنے والے دنیا کے اندر ایک واحد شخص ہے، وہ تاجدار مدینہ صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پیر طریقت ہے. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی پیر نہیں ہے جو اپنا پیر کہہ کر اپنے نام کو میں پیر ہوں کہہ کر اپنے آپ کا ڈنگا بجا رہا ہے. وہ تمام مرید ہے. حقیقت میں ایک ہی واحد شخص ہے، وہ ہے سیاح لا مکاں، نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی سے سب کچھ ہونے والا ہے. اگر وہاں تک آپ کی رسائی نہ ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی آپ کا موڑ نہیں ہے. اب جو ہے رسول اللہ میں 1,00,000 انبیاء مرسلین انہیں موڑ دیے. اب رسول اللہ ہی انہیں جن کو ان کو پکڑنا پڑے گا، جو لا سے ملانے والے انہیں وہ ہی، انہیں ہا ہو ہی، جس نے حیات کر لیا. تو اب اس کو کس طرح یاد کرا جائے؟ اب لا الہ الا اللہ، لا الہ ہا جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میں ضم ہے. جب تک اس کو نکالا نہ جائے گا، جب تک اس کو نکالا نہ جائے گا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اللہ کے ساتھ ہاں یعنی ملا لیجئے، اللہ 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 کرتے جائیے. تو کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں آج کل لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ ہمارے پریشانی چل رہی ہے، تکلیف چل رہی ہے، کوئی روحانیت چل رہی ہے، کوئی جو ہے حسد کرنے والا ہے، کوئی جلنے والا ہے، کوئی پریشان کرنے والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کا اور تکلیف ہے. تو یہ غوث اعظم دستگیر رحمت قدس اللہ عزیز کی بات کو عمل کرے اور اللہ میں ملا کر اللہ اللہ
اللہ جتنا ہو سکے بولیے۔ اب جب کیا ہوگا، ذکر تو ہمیں کرنا ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے جو شیطانی طاقتیں ہمارے جسم میں پیوست ہے، وہ جب تک نہیں نکلے گا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اسے پاک ہونا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ تو ہا ہو اور ہی اس کے جو نہر سے اور وہ آپ سے اگر آپ وضو کر کر پاک ہو جائیں گے تو اللہ کا اتنا کرم ہو جائے گا کہ آپ سچا پکا قادری زندہ نوازی ہو جاؤ گے۔ اور آپ کو جو ہے تو اس کے لیے سرکار پیر اعظم جاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ساقیہ ملا تو دل کس کے قابل نہ رہا، ساقی ملا تو دل کسی کے قابل نہ رہا، دل ان کا ہو گیا اب میرا دل نہ رہا۔ اب دل ان کا ہو گیا اب میرا دل نہ رہا۔ تو اس کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا، وہ ساقیہ، وہ دنیا کو بنانے والا، تمام کا ہمارا اور آپ کا خالق و مالک، پالن ہار، رزاق ہے نا، اور ہم تمام کا جو دیکھ بھال کرنے والا وہ رب، جب آپ کے سامنے اگر اس کا ذکر کرتے جائیں گے اور ہا کے نہر کے ساتھ کرتے جائیں گے اللہ 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 کرتے جائیں گے تو لوگ بولے کیا ہوگا کہ جو بھی ہمارے جسم کے اندر شیطانی طاقت ہے وہ بھی نیست و نابود ہو جائے گا، اور باہر سے آنے والی طاقت بھی وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ بس یہ اللہ کے نہر میں آپ کو نہانا ہے اور اپنے جسم میں اس کو جوش دینا ہے اور اس کے ساتھ ہمت کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو یہ نئے ہجری کے اندر، یہ نئے سال کے اندر آپ کو جتنا ہو سکے، جب بھی آپ کو جو ہے دل نہیں کر رہا ہے، عبادت کرنے کو نہیں کر رہا ہے، محفل میں جانے کو دل نہیں کر رہا ہے، عروس میں جانے کو دل نہیں کر رہا ہے، درگاہ میں جانے کو دل نہیں کر رہا ہے، اور پاک ہونے کا دل نہیں کر رہا ہے، ذکر کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے، بس یہ اللہ کے نہر میں نہاتے جائیے اور بولتے جائیے اللہ 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 اللہ۔ 11 مرتبہ یہ بولتے ہی دیکھیے، آپ لوگ بیٹھے بیٹھے اگر آپ کی زبان چلا کر دیکھیے تو یہ طاقت آئے گا کہ نہیں آئے گا، فوراً مجھے بتا دیں گے کہ انشاءاللہ یہ صوفی ٹاک کے اندر، یہ چینل سے اندر آپ کو سمجھانا ہی ہے کہ ہمیں کوئی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، میرے اکابرین اولیاء اللہ کا صدقہ، غوث الورا کا صدقہ، انہیں قادری کر قادری جب قادریوں میں اٹھا، قدری عبد القادر قدرت نما کے واسطے، تو وہ قدرت نما کا صدقہ، وہ غوث الورا کا صدقہ، وہ رحمت العالمین کا صدقہ، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کا صدقہ، ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا حامی و ناصر، ہمارا پالنہار، ہمارا رزاق ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو انشاءاللہ لیکن وہ اللہ کہاں ملیں گے، وہ ہا کے نہر میں ملیں گے۔ وہ ہا کے نہر میں جس نے نہا لیا اور اپنے جسم کے اندر یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا، بس اپنے رب کو جانا، تو وہ اللہ کے وہ ہا کے نہر کے اندر بس بولتے جائیے اللہ 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 اللہ، جتنا بولتے جائیے تو انشاءاللہ۔ اب کب بولنا ہے؟ اکیلے میں بولنا ہے، اپنے جسم کے اندر وہ طاقت کو، وہ روحانی طاقت کو، وہ جو اولیاء اللہ کی طاقت کو، وہ بزرگان دین کی طاقت کو، وہ قادری طاقت کو زندہ کرنا ہے۔ جس نے وہ قادری طاقت کو اپنے پاس زندہ کیا، یقین کامل قادری ہے، ورنہ نام کا مرید ہے تو کتنے بھی مرید ہو جاتے ہیں کہ یہ پیر سے نے، اور جو کامل ہو جاتا ہے، جو ہاں کے نہر میں جیتا ہے اور ہاں کے نہر سے چلتا ہے، وہ یقین کامل ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رمز فقیر ناز سے غافل نہیں رہا۔ تو یہ میرے سرکار پیر اعظم بجا رحمۃ اللہ علیہ یہ رمز فقیری ہے جو آپ کو صوفی ٹاک سے سمجھایا جا رہا ہے، یہ سلسلے زندہ نوازی میں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ نے، میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا صوفِ رحمانی میں بھی لکھتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں تو یہ ہا ہو ہی حیٌ، تو ایک نہر ہوا ہا کا، اب دوسرا نہر ہے ہو کا۔ اب جو ہے عبادت کرنے کے بعد انانیت آ رہا ہے، بولے اب میں بہت عبادت کر لیا، اب میری بات اللہ مان رہا ہے، مجھے عزت مل رہی ہے، وہ انانیت کو ختم کرنا ہے تو اللہ 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 نے ہو کی طاقت کو، ہو کے نہر میں، ہو کے نہر بولے تو ہو کا مطلب ہے ملانے والا، ہا کا جو ہے آپ کو الگ کرنے والا، یعنی موڑ سے آپ کو، اور ہو جو ہے لا الہ الا اللہ کو بھی اور محمد رسول اللہ کو، دو طاقت کو ملانے والے کا کام ہے
اگر ہم میں کیا ہو جائے گا جب ہم اللہ کے نہر میں جو نہا کر اور اپنے جسم کے اندر وہ طاقت کو زندہ کر دیں گے تو کیا ہوگا، ہم انا کے کبوتر بن جائیں گے، اور میرے جیسا کوئی صوفی نہیں ہے، اب میرا دکھ ڈنکا چلتا ہے، میرے ہزاروں مریدین ہیں، اب میری بات کو لوگ مانتے ہیں، میری کرامت چل رہی ہے، میرے دعا قبول ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ فنا کا راستہ ہے۔ اب اس کو یہ نہر سے نکل کر اب ہو کے نہر میں نہانا پڑے گا، کیونکہ اپنے عاقبت کو بنانا ہے، ہم ملانے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا پیار محبت عشق اللہ سدا رہے یا رسول اللہ، پیار محبت عشق اللہ، پیار محبت، تو پیار و محبت سے، تو یہ پیار و محبت کا جو ہے زم ہے وہ ہو میں زم ہے، اللہ اللہ، یعنی میری طاقت کو مولا کسی کو بتلا مت، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مولا میری نماز قبول ہوئی کہ نہ ہوئی معلوم نہیں ہے، میرا روزہ قبول ہوا کہ نہ ہوا معلوم نہیں ہے، میرے صدقہ خیرات قبول ہوئی کہ نہ ہوئی معلوم نہیں ہے، اور مولا میں نے حج کیا، مجھ کو معلوم میرے جو قبول ہوا کہ نہیں ہوا معلوم نہیں ہے، میں عبادت کیا، مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم، مجھے معلوم نہیں ہے مولا، لیکن تیری نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں مولا، تیری کرم کی ضرورت ہے، میں بیکار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں لیکن زندہ نوازی ہوں، میرے سرکار زندہ نواز کے صدقے مجھ پہ کرم کر مولا، میرے سے جو میرے انا کے ابلیس کے زمرے میں مت داخل کر مولا، مجھے تو ہی کافی ہے، مجھے علیہ اللہ بکافی عبدی بکافی عبدی، یعنی مجھے تو ہی کافی ہے، تو مجھے کافی ہے، میرے سرکار زندہ نواز نے تجھ سے ملا دیے ہیں، تیرے نبی ثقلین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیے ہیں، اب مجھے قادری کر دیے ہیں، اور سرکار پیراد بجابت الکتاب میں کہتے ہیں پیرادل اپنے حال سے واقف اگر نہ ہو، کیا بولتے ہیں، پیرادل اپنے حال سے واقف اگر نہ ہو، قابل نہیں وہ دید کے قابل نہیں رہا، یعنی قابل نہیں وہ دید کے، قابل نہیں وہ یار کے، اور قابل نہیں رہا، یعنی وہ دید کے بھی قابل نہیں رہا، یار کے بھی قابل نہیں رہا، یہ راستے فقیری میں آ کر بھی انا، یہاں کوئی انا نہیں ہونا چاہیے، یہاں انا فنا ہونا چاہیے، یہاں پیار محبت عشق اللہ، لیکن کیا ہوتا ہے ابلیس یہ راستے میں بھی لا کر ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، کچھ مرید ہو جانے کے بعد ہاں یہ بہت بڑا پیر ہو گیا، اب اس میں گندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ گندا کام کرنا شروع کر جاتا ہے، اپنا انا کا کبوتر بن جاتا ہے، اپنے چند لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بس اپنی بات کرتا ہے، تو یہ فقیری میں اس کے لیے پیرادل اپنے حال سے واقف اگر نہ ہو، کیا بولتے ہیں کہ اس کون سے کامل کو، انہیں آج ان کی کتاب سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کے 1100 کلام میں ریسرچ کرتے ہیں، ایسے کامل آپ عارف دکن، انہیں بیجاپور کے جو ہے پروفیسر نے آپ کو عارف دکن کا ٹائٹل دے دیا، آج لوگ کیا ہے اپنے آپ ہی ٹائٹل لگا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، کوئی ٹائٹل دینا چاہیے، عنایت ہونا چاہیے، بس اپنا ٹائٹل لگا کر گھومتے ہیں، یہ فقیری میں زیبا نہیں ہے، اس کے لیے کہتے ہیں سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ پیرادل اپنے حال سے واقف اگر نہ ہو، قابل نہیں وہ یار کے قابل نہیں رہا، تو ایسا مت کرو، فقیری میں آنے کے بعد اپنے اللہ اللہ میں جوڑنے والا ہوں، مالک مجھے جوڑ کے رکھ، تو مجھ کو اکیلا مت ڈال دے، مجھے ابلیس کے ساتھ کر کے میرے میں شرارت مت کر، میں شریر تھا، میں بیکار تھا، آج میرے سرکار زندہ نواز کے صدقے مجھے وہ پاک و شفاف کر کے مجھے جو ہے اب جو پاک کر دیا ہے، بس تو اب اللہ کی طاقت کی بات، اب اللہ انہیں اللہ اور محمد کو ملانے والا، بشر کو ملانے والا، انا کا کبوتر مت بنا، فنا مت کر دے مجھے، کیونکہ میرے سرکار زندہ نواز نے اس پہ محنت کیا ہے، انہوں نے فقیری دی ہے اور مجھے کامل بنایا ہے، اب مجھے فنا ابلیس کے حوالے مت کر، اس کے لیے اکیلے میں رو، اپنے گڑ گڑاؤ، اس کے لیے میں پہلے ہی کہا کہ جو ہے قادری زندہ نوازی عمل کے میدان کا جو ہے سالار ہونا چاہیے، دنیا کو دکھا کے کچھ نہیں، روم بند کر کے اپنی عبادت کرو، روم بند کر کے اپنی عبادت کرو، من عرف نفسہ
اس کے لیے کہ پیر عادل اپنے حال سے واقف اگر نہ ہو، قابل نہیں ہو یار کے قابل نہیں رہا، تو اپنے جو ہے واقف اگر نہیں ہے تو میرا کیا حال ہے، اگر میں کل پردہ کر جاؤں تو میرا کیا حال ہوگا، قبر میں میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا، کیا میرا آخری دم کلمہ طیبہ سے جائے گا، میں صراط مستقیم صراط مستقیم کے جو ہے صراط پال کو جو ہے میں اس کو جو ہے سفر کر سکوں گا، میں اللہ کے جواب دے سکوں گا، اپنے اولیاء اللہ اکابرین اولیاء اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکوں گا، یہ تمام چیز کی ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا عارف کی، اس کے لیے پیر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اس کے لیے بن جا مرید تو کسی کامل فقیر کا، ادھر کیا کہا گیا ایرے گہرے فقیر نہیں، کامل فقیر، اگر صوفی بننا ہے نہ تو دنیا سے بن جا تو مرید کسی کامل فقیر کا، پچھتائے گا تو قبر میں شامل نہیں رہا، اگر کامل فقیر نہیں ہے تو قبر میں پچھتائے گا میں کہاں پھنس گیا، اب میں آدھا پکا ہوا چیز کھایا نہیں جا سکتا، اسی طرح آدھا پکا ہوا پیر کسی کا کام نہیں ہوگا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، اس کے لیے ہے شکر یار اب کوئی غافل نہیں رہا، یعنی دیکھا جو جلوہ یار کا میری نگاہ نے، دیکھا جو جلوہ یار کا میری نگاہ سے، ہے شکر یا رب کوئی غافل نہیں رہا، جب اپنے رب کا تو اپنے زندگی کے اندر ہی اپنے رب کو دیکھ لو، اسی کے واسطے ہم یہ صوفی کلاس اور گوگل میٹ میں کافی تکلیف ہونے کے باوجود بھی، کافی بزی ہونے کے باوجود بھی آپ کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں، اسی لیے ہو رہے ہیں کہ آدھا پکا ہوا یہ آدھا سا چیز، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، اس کے لیے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ ہاں کے نہر میں نہاؤ، اس کے بعد ہو کے نہر میں بھی نہاؤ۔ اب آخری جو ہی کا نہر ہے وہ آپ کے گوگل میٹ میں نہیں بتلایا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑا اسرار ہے، کیونکہ ہو یہاں جوڑتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو جوڑتی ہے ہو، اور وہ جو ہے ہاں ہو ہی، اور ہی جوڑتی ہے یعنی اللہ اور لا کو، یہ جو ہے عمل آپ کو دکھلانا پڑے گا، وہ بولنے کی چیز نہیں ہے، وہاں دید کی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ پچھتائے یعنی دستے قدیر کیا ملا دستے خدا ملا، وہ پیر جوڑے گا، دستے قدیر کیا ملا دستے خدا ملا، یعنی وہ اللہ اور بندے کو، اس کے لیے رمز فقیری نا سے غافل نہ رہا، میری بات کچھ کو سمجھے گی کچھ کو نہیں سمجھے گی، اس کو جوڑنا ہے، اس کو جوڑنا ہے، اس کے لیے رمز فقیری نا سے غافل نہ رہا، جو رمز فقیری ہے اس کے لیے دستے قدیر کیا ملا دستے خدا ملا، تصدیق کلمہ کر لیا جاہل نہیں رہا، نے تصدیق کلمہ کر لیا، یہاں کیا ہے کلمہ پڑھنے کو نہیں، یعنی وہ ہی کو جوڑنے کا کام ہے، جس نے جوڑا تو انشاءاللہ تو اس کے لیے نئے سال کے اندر آپ تمام کو عزم کرنا ہے، ہمت کرنا ہے کہ ہم کو اب جو ہے ہمارے فقیر زندہ نواز نورانی پیر صاحب نے اتنا محنت کر کے ہم کو یہ علم دے رہے ہیں، اگر یہ علم سن کر ثناء اللہ بن کر کچھ کام نہیں ہوگا، عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا، عمل کر کے اپنے کو بدلنا پڑے گا، اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، وہ دکھانے کے لیے آپ کو جو ہے آگے آنا پڑے گا، تو اسی کے لیے کہا کہ وہ جو ہے اقیم الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، تو یہاں کیا نماز پڑھنے کا نہیں، یہ قائم کرنے کی چیز ہے، جو 11 وقت کا میں بتایا، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے آپ کو جو ہے اس میں تسبیح میں اور تہجد میں نکالنا پڑے گا، تب جا کر کچھ وقت کے لیے نکالیے انشاءاللہ، اگر آپ نکالیں گے جو عمل کے میدان میں اتریں گے تو آپ کو جو آگے رہنمائی ملے گی، کیونکہ ساقی ملا اور دل کسی قابل نہ رہا، تو اس کے لیے ساقی مل کر بھی دل میں وہ ساقی نہیں بیٹھا، آپ کے جسم کے اندر وہ کلمہ نہیں آیا،
عمل نہیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے لیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو اللہ کو بٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ فنا کا جسم ہے، اس کو بقا کرنا پڑے گا، تو بقا کرنے کے لیے اللہ کو بٹھانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اللہ 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 بولتے جائیں گے تو وہ اللہ کے نہر ہم نے جاری ہو جائے گا۔ اب جو ہے اللہ 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 بولتے جائیں گے تو وہ نہر بھی جاری ہو جائے گا۔ یہ نہر جو ہے جلالی نہر ہے، اور یہ جو ہے جمالی نہر ہے۔ یہ جمالی اور جلالی، اور جب جلال جمالی میں مل جائے گا، یعنی گرم پانی ٹھنڈے پانی میں مل جائے گا تو پیا جا سکتا ہے۔ گرم پانی جب ٹھنڈے میں ملا جائے گا تو پیا جا سکتا ہے، اور ہی کا جو ہے وہ جو ہے آپ پی کر جو ہے طاقتور بن جائیں گے، صوفی بنیں گے۔ یعنی صوفی بننا بولے تو بنانا پڑے گا۔ جب آپ صوفی بن جائیں گے تو یقین کامل کیا ہوگا کہ آپ کو جوڑنے والا ہوگا۔ تو وہ جسم اور روح کو جوڑنا، ہم اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے پیر کامل سے ملیں گے۔ پیر کا کامل کا کام ہوگا وہ جوڑ کر دے گا، تو جب جڑ جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا، تو قرآن کی آیت مکمل ہو جائے گی سورہ زمرہ کے الیس اللہ بکاف بعبدہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، دنیا کے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائیں گے، قبر میں بھی کافی ہو جائیں گے، میدان عشر میں بھی کافی ہو جائیں گے۔ آپ جب ولی اللہ بن جائیں گے، صاحب مزار بن جائیں گے، تو آپ دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تمہارے پاس ہے تو اللہ والا کہلائے گا، اللہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے عمل کا میدان میں اترنا پڑے گا۔ سن کے ثنا اللہ بنیں گے تو ہوگا نہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ نئے سال میں۔ اب تک ہمارا سال، ابھی ہماری زندگی میں 1 سال کم ہو گیا ہے، 1 سال کم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے مہاجرین ہیں، انصار ہے اور سابقین ہے۔ تو مہاجر تو ہم نہیں ہوئے، انصار بھی نہیں ہو سکتے، لیکن جو سابقین تو ہم کو دیکھ کر، تو اس کے لیے اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے۔ تو اس کے لیے تو پیر سے ملنے کے بعد پیر سے سبق لینے والا سابقین ہو جائے، سبق کرنے والا ہو جائے۔ تو اس کے سبق لینے والا کدھر بھی فنا ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس میں آدھا کچا آدھا پکا ہونا نہیں چاہیے، مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہمارے اس ریگولر کلاس میں جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر درازی عطا فرمائے اور کمالیت میں اپنے یقین کو پہنچے اور وہ مقام کو پہنچ جائے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پچھلے سال تو ہم نہیں کر سکے، اس سال امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ جو ہے آگے بڑھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاک فطرت نہ نوری ہے ناری ہے۔ تو اس لیے کوشش کر رہا ہمارا کام ہے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس بات کو ہم کو اور آپ کو تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اس صوفی ٹاک کو جو ہے آپ لوگ سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، سپورٹ کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کا بھی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔